مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس پروگرام میں ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد، آپ کی اولاد، آپ کی مبارک ازواج اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے مبارک افراد کی سیرت، ان کا تعارف اور ان کے فضائل کے بارے میں جانتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسبی معلوم کیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے جو بزرگ افراد ہیں، جن میں حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد مناف اور دیگر بزرگوں کا ذکر خیر کیا۔ لیکن آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس خوش نصیب ہستی کا ذکر کریں گے جو نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں، اور انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات پانے کا شرف بھی ملا ہے۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان، جن کو عبد المطلب کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی فضائل و کمالات سے نوازا ہے، اور مورخین نے اور سیرت نگاروں نے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تحریر کی، سیرت کی کتب میں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے، آپ کی کرامات کا اور آپ کے فضائل و مناقب کا بیان ملتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف اور آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ حالات جانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے 55 دن پہلے جو واقعہ رونما ہوا، جسے اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید برہان رشید نے جس کو بیان کیا، اور پوری سورہ فیل جس واقعے سے متعلق نازل ہوئی، اس کا اگر پس منظر دیکھا جائے اور پورے سینیریو کو دیکھا جائے تو اس میں بھی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ملتا ہے اور آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام عبد المطلب نہیں ہے، اگرچہ عام طور پر جب تعارف کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے بارے میں تو جواب میں عبد المطلب ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ اس لقب سے مشہور تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام شیبہ تھا۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جن کو عبد المطلب کہا جاتا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام شیبہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے فضائل و کمالات سے نوازا۔ آپ بہت عبادت گزار اور رب تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے بزرگ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا اور پانی وغیرہ لے کر غار حرا تشریف لے جاتے، اور کئی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں غار حرا میں رہ کر آپ گزارتے، یعنی غار حرا کو آباد کرنے والے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے حوالے سے یہ بھی سیرت کی کتابوں میں تحریر کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں جا کر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے ہی آپ کے آباء و اجداد میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات رکھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ غار حرا میں جانا، وہاں پر عبادت کرنا، اور رمضان کا مہینہ وہاں پر اعتکاف کی صورت میں گزارنا، یہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نور تھا، جو آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک مختلف افراد کے ذریعے منتقل ہوتا رہا، تو ان افراد کو پیارے آقا علیہ السلام کے نور کا خاص حصہ ملا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان افراد کی پیشانی اور ان کے چہروں میں اس نور کی تابانی کو ظاہر فرمایا۔ انہی خوش نصیب افراد میں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ نور نبوت، نبی پاک علیہ السلام کا جو نور تھا، وہ آپ علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں جگمگاتا تھا۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نورانی چہرے والے تھے، اور دیکھ کے ہی ظاہر ہوتا تھا کہ آپ بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو نورانیت تھی اور نور مصطفیٰ کا جو فیضان تھا، وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا کہ آپ کی پیشانی نور مصطفیٰ سے جگمگاتی تھی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کی ایسی ان کو برکت عطا فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام کے دادا ہونے کا آپ کو یہ شرف ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں خوشبو رکھی تھی۔ جی ہاں، سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس سے مشک جیسی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی، وہ شخصیت جس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا جان تھے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات تھے، اور آپ کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں، اور ان دعاؤں کی قبولیت کے آثار لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ جو مکے کے افراد تھے، اور بالخصوص جو خاندان قریش کے افراد تھے، وہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت رکھتے تھے، بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دعائیں کرواتے تھے، اور اپنے معاملات میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ اور وسیلہ پیش کرتے تھے۔ یعنی اہل عرب اور بالخصوص قبیلہ قریش کے افراد جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے یا قحط سالی کا معاملہ ہوتا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو مکے کے افراد تھے، اہل قریش تھے، وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر پہاڑ پر جاتے، اور وہاں پر حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے اور وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا اور ان کے وسیلے کی برکت سے اہل قریش اور اہل عرب سے مصیبتوں کو دور فرماتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مستجاب الدعوات تھے، اور اہل قریش اور اہل عرب آپ کے وسیلے اور واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات عرض کیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی فیضان ہے کہ ابھی آپ علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد کے ذریعے لوگ فیض پا رہے ہیں، نفع پا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے حصہ پا رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، عرب کا جو ماحول تھا، وہاں پر کئی خرافات اور کئی بری رسوم موجود تھیں، کئی ایسے طریقے موجود تھے جو شریعت مطہرہ اور دین ابراہیمی کے برخلاف تھے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان دیکھیں کہ اس برائی اور جہالت والے زمانے میں بھی کہ جب برائیاں عام تھیں، برائیوں کو برائیاں نہ سمجھا جاتا، نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان اس وقت بھی برائی کو برائی کہنے والے اور برائی کی مذمت کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے، اور یہ ایسا بھیانک عمل ہے جو دین فطرت کے خلاف ہے، دین ابراہیمی کے بھی خلاف ہے۔ شریعت محمدیہ میں بھی اس کی مذمت کا بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ معاملہ ملاحظہ فرماتے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو سختی سے منع فرماتے
اور اس برے عمل کی مذمت فرماتے۔ اسی طرح چوری کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ بھی اس معاشرے میں عام تھا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان دیکھیں کہ آپ چور کے ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد کو کیسا فطرت کے مطابق پیدا فرمایا کہ فطرت سے اور دین ابراہیمی سے ہٹ کر جو کام ہوتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد ان کاموں سے خود بھی دور رہا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس سے اجتناب کرنے کا درس دیتے تھے۔ یعنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے عمل کی مذمت کرنا، چور کے ہاتھ کاٹ دینا، یہ وہ محمود اعمال ہیں، کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں ودیت فرمائے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا مزاج تھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب زمزم کا کنواں بالکل پٹ گیا، بند ہو گیا اور لوگ زمزم شریف کے پانی سے فیضیاب نہیں ہو رہے تھے، پانی نکالنا ممکن نہیں تھا، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آب زمزم کے کنویں کو دوبارہ کھدوایا اور آپ نے لوگوں کو زمزم کے پانی سے سیراب کیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ پرندوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم مخلوق پر رحم کرنے والے ہوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانا جو اتنا محمود عمل ہے، جس کی دین اسلام میں بھی ترغیب دلائی گئی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو، غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دیگر مخلوقات ہیں ان کو کھانا کھلانا، ان کی بھوک اور پیاس مٹانا، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے کہ دین اسلام میں یہ خوبی بیان کی جاتی ہے کہ ہر تر جگر میں اجر و ثواب ہے۔ یعنی کسی بھی جاندار کو ہم کھانا دیں، پانی پلائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان بیان کی جاتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب مطعم الطیر بھی ہے۔ مطعم کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے کھلانے والا، اور طیر پرندے کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندوں کو کھلایا کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب مطعم الطیر پڑ گیا، یعنی پرندوں کو کھانا کھلانے والا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح اس معاشرے میں کئی اور برائیاں بھی تھیں، جیسے کہ شراب خوری، بدکاری۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کاموں سے بھی خود اجتناب فرماتے اور دوسروں کو منع فرماتے اور اس کی مذمت کا بیان فرماتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ موحد تھے۔ موحد کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والا، اور یہ صرف حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے جتنے آباء و اجداد ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اعظم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی نفوس قدسیاں ہیں سب موحد تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والے تھے، کفر و شرک کی غلاظت سے، ناپاکی سے دور رہنے والے تھے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو ایک ماننے والے موحد اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کعبے کے متولی اور سجادہ نشین بنے۔ یعنی کعبہ شریف کی جو خدمت کی ذمہ داری تھی جو مختلف افراد سے منتقل ہوتی ہوئی نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت گاری کا شرف ملا۔ یہ بہت بڑی عظمت و شان کی بات ہے کہ اس معاشرے میں کئی افراد تھے، کئی سردار موجود تھے، کئی لوگ موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کعبے کی خدمت کی ذمہ داری اور یہ شرف نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 55 دن پہلے ایک عظیم واقعہ رونما ہوا، جس کو تاریخ کی کتابوں میں بھی بیان کیا جاتا ہے
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن مجید برہان رشید اترا اس میں بھی اس کا بیان ہے، جس کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے۔ واقعہ فیل کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت بڑا اور شاندار گرجا گھر بنایا، اور اس کی یہ نیت تھی کہ عرب کے لوگ کعبے کا حج کرنے کے بجائے یہاں صنعاء میں آ کر اس گرجا گھر کی عبادت کریں۔ جب یہ بات قبیلہ کنانہ کے ایک شخص کو معلوم ہوئی تو وہ بڑے غصے اور بڑے جلال میں آ گیا، اور اس نے اس گرجا گھر میں جا کر اس گرجا گھر کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں اس کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کروں گا اور کعبۃ اللہ کو معاذ اللہ مسمار کر دوں گا۔ اب وہ اس برے ارادے سے جب چلا اور مکے کے قریب پہنچا تو مکے کے موجود جو افراد تھے جن کے مویشی اور اونٹ وغیرہ وہاں چر رہے تھے، تو ابرہہ کے لشکر کے جو آگے کے سپاہی تھے انہوں نے ان مویشیوں کو، اونٹوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب یہ بات حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی، کیونکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی تقریباً 200 یا 400 اونٹ اس میں شامل تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابرہہ کے پاس گئے تاکہ اس سے مال مویشی کو واپس لیں۔ جب ابرہہ کو یہ معلوم ہوا کہ قریش کے سردار عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آ رہے ہیں تو وہ بڑا مرعوب ہوا، اور جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بادشاہ نے دیکھا تو بڑے روب میں آیا کہ اتنی خوبصورت اور اتنے روبدار شخصیت ہیں۔ ابرہہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور اس نے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ اے عرب کے سردار، اے قریش کے سردار، بتائیے آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک کر لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارے مال مویشی جو تمہارے لشکر کے سپاہی لے کر آئے ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں، تو اب یہ بات سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹوں اور بکریوں کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا وقت ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو معاذ اللہ مسمار کرنے، گرانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابرہہ سے فرمایا کہ مال مویشی سے مجھے مطلب ہے، کیونکہ وہ میرا مال ہے، اور کعبہ یہ خدا کا گھر ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی اسے بچائے گا۔ اب اس ابرہہ نے وہ سارے اونٹ اور مال مویشی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیے اور اپنے اس برے ارادے کا اظہار کیا کہ چونکہ میرے بنائے ہوئے گرجا گھر کی بے حرمتی کی گئی تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اب میں تمہارے کعبے کو معاذ اللہ مسمار کر دوں گا، اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹوں کو لے کر واپس تشریف لائے، اور جو مکے کے افراد تھے، مکے کے لوگ تھے، ان سے فرمایا کہ اپنے مال مویشی اور اپنے ساز و سامان کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ جاؤ اور اس طرح پناہ لو اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھو۔ اب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے چند افراد کو لیا اور وہ خانہ کعبہ پہنچے، اور خانہ کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا کچھ یوں تھی کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ دعا مانگ کر حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے دیگر خاندان کے افراد کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا منظر دیکھا۔ جب صبح کے وقت ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر ہاتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکے کی طرف بڑھا اور خانہ کعبہ کو معاذ اللہ مسمار کرنے کے لیے جب اس نے آگے بڑھنا چاہا تو ابرہہ کا جو ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا وہ بیٹھ گیا، کافی اس کو ہلایا گیا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک گھر کی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندوں جن کو ابابیل کہا جاتا ہے ان کے ایک لشکر کو بھیجا، اور سمندر سے یہ لشکر
خانہ کعبہ کی طرف آیا اور ابابیلوں میں سے ہر پرندے کے چونچ اور اس کے پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ ان ابابیلوں نے وہ کنکریاں، وہ پتھر پھینکنا شروع کیے، سنگباری شروع کی، اور وہ سنگباری اتنی شدید تھی کہ جب وہ کنکر گرتے تو اصحاب فیل یعنی وہ ہاتھی والے جو لشکر کے افراد تھے ان کے جسموں کو چھیدتی ہوئی، ہاتھیوں کے بدن کو چیرتی ہوئی نیچے آ جاتی، اور اس طرح ابرہا سمیت اس کا تمام لشکر جو تھا وہ اپنے انجام کو پہنچا، ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ جب وہ سب ہلاک ہو گئے تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تشریف لائے، اور آپ کی یہ کرامت جب دیکھی گئی، آپ کا جب یہ کمال دیکھا گیا تو عرب کے لوگ مزید آپ کی عزت کرنے لگے اور آپ سے فیوز و برکات لینے لگے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ جس کو قرآن مجید برہان رشید کے 30ویں پارے میں سورہ فیل میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا کہ معمولی سے کنکروں کے ذریعے، ابابیل جیسے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھیوں کو اور ان کے لشکریوں کو ہلاک فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی یوں حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کے یوں کام آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ پیارے آقا علیہ السلام جب اپنا نسب بیان فرماتے تو اس میں بھی اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرماتے۔ چنانچہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ منافقین نے پیارے آقا علیہ السلام کے حسب و نسب پر کچھ تان کیا۔ یہ باتیں جب پیارے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا معاملہ ذکر کیا تو پیارے آقا علیہ السلام منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، من انا، میں کون ہوں؟ اب صحابہ کرام نے عرض کی، انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ پر سلام ہو، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا تعارف بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے جب اپنا انٹروڈکشن دیا، اپنا تعارف دیا، تو اپنے والد گرامی کے ساتھ ساتھ اپنے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا، آپ کے نام کو ذکر کیا اور پھر اپنی عظمت و شان کا بیان کیا۔ ایک طویل یہ حدیث پاک ہے جس میں پیارے آقا علیہ السلام نے اس بات کا بیان کیا کہ مخلوق میں تمام طبقوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ اسی طرح جب غزوہ حنین کے موقع پر پیارے آقا علیہ السلام میدان میں موجود تھے تو جلال کی کیفیت میں پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ کچھ جھوٹ نہیں، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی اگرچہ نبی پاک علیہ السلام کی والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا پیارے آقا علیہ السلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے، اور آپ علیہ السلام کی ظاہری کفالت کی خدمت بھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی، اور آپ انہی کے ذریعے پہچانے جاتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے میدان کارزار میں غزوہ حنین کے موقع پر ارشاد فرمایا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو قربان جائیں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے کہ پیارے آقا علیہ السلام جب اپنا تعارف بیان کرتے ہیں تو ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے نام و نسب پر پیارے آقا علیہ السلام فخر کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ کونین کے والی، تمام نبیوں کے جو امام ہیں، نبی اعظم علیہ السلام، ان کے دادا جان اور جد اعلیٰ ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرکز انور پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے نبی اعظم علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے فضائل کو جانا۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ پروگرام میں ہم پیارے آقا علیہ السلام کے والدین کریمین یعنی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں جانیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی شان عطا فرمائی، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہوگا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔